السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب۔ ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے کہ ایک چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ عالم جاننے والے، قرآن و حدیث کے علم رکھنے والے، عالم کا مرتبہ اور ان کا مقام، ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کے مرتبہ بعض کو بعض پر بلند کیا ہے۔ ایسے ہی وفوق کل ذی علم علیم، جاننے والوں میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو عالم کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، ان کی تعظیم، ان کا احترام ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن آج چاہے مدرسے کے اندر مدرس ہو عالم، چاہے مسجد کے اندر امام ہو، ان کے درجہ، ان کے مرتبہ کو اتنا گھٹا دیا گیا کہ ایک مزدور سے بھی گھٹیا سمجھنے لگا اس کو، اور 5 وقت نماز پڑھانے والے نوکر سمجھتے ہیں ان کو۔ لوگ آتے ہیں امام کی حاضری لینے کے لیے کہ وہ کتنے وقت نماز پڑھاتے ہیں، کتنے وقت نہیں پڑھاتے ہیں۔ کیا بتائیں اس زمانے کا، اور لوگوں کا تصور اتنا گھٹیا ہو گیا ہے۔ اگر 2 دن کی چھٹی پہ چلے گئے، چاہے بیوی بیمار ہو، چاہے گھر میں مفلسی ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، ان کے غم میں شریک ہو، اگر 3 دن ہو جائے، 4 دن ہو جائے، تو پھر دیکھ لیجئے دادا گیری۔ امام عالم ہوتا ہے لیکن اس کو نوکر سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ علماء کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بزنس میں آئے، تجارت میں آئے۔ صحابہ کا طریقہ تجارت کا رہا ہے، آپ تجارت کرنے لگے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے مکھی کو پانی میں، دودھ میں گر جانے کے بعد دبا کر اسے نکال دیا جاتا ہے، ایسے ہمارے علماء اور ائمہ کا مرتبہ ہے۔ کب اسے لائیں گے، کب نکال دیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہتے ہم رکھیں، ہم جب چاہیں گے نکال دیں گے۔ اور میں اس میں سب سے بڑی کوتاہی علماء اور ائمہ کرام کا سمجھتا ہوں۔ تھوڑی سی تکلیف لگے گی، معاف کیجیے گا اللہ کے واسطے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا ہلکا سمجھ لیا اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو گرا دیا کہ ہماری کوئی حیثیت، کوئی وقار ہے ہی نہیں۔ قناعت پسندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جوتوں کا ٹھوکر بن جائیں، بلکہ اگر آپ کو کہیں رکھا جاتا ہے تو اصول ضابطے سے آپ رہیں، جیسے دنیا کا اصول ضابطے ہوتے، اور اگر نکالتا ہے بغیر شرعی عذر کے، بغیر کسی طرح کے کوئی بات کی، تو آپ لکھت میں ان کے ساتھ وہاں سے نکلیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نئے عالم کو یا ائمہ کو کہیں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پہلے آپ 10 مرتبہ چھان بین کریں کہ اس سے پہلے جو امام تھے یا عالم تھے اس کو کیوں نکالا گیا تھا، کیا وجہ تھی، بات کیا تھی۔ ان کی عادت ہے جی چاپلوسی کروانے کی، جی حضوری کروانے کی۔ جب تک ان کی غلامی کرتے رہے، نوکری کرتے رہے، تب تک ٹھیک ہے، اور جب غلامی چھوڑ دیں، شریعت کے خلاف کوئی کام کرے، اگر ٹوک دیں ان کو، تو چلیے آپ ہمارے لائق نہیں ہیں۔ مسجد، مدرسہ یہ نبی کا صفہ کا نائب ہے، وہ مدرسہ، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے بالکل گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ یہ تو ہمارے سماج کا درگھٹنا ہے کہ آج جاہل عالم پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک عالم نے سارے سوالات امامت کی جگہ میں سارے سوالات کرنے کے بعد ان سے متولی سیکریٹری نے پوچھا کہ قیامت کی کوئی نشانی یاد ہے، قیامت کوئی نشانی ہو تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جاہل عالم سے سوال کر رہا ہے، جاہل عالم کو پوچھ تاچھ کرتا ہے۔ اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ اپنے لحاظ کو، اپنے وقار کو سمجھیں، نبیوں کا کیا مرتبہ تھا، کیا مقام تھا، اور کس طرح سے وہ رہتے تھے۔ اپنی عظمت، اپنی عزت آپ خود کریں،
دنیا آپ کی عزت کرے گی. آپ بزنس میں آئے, تجارت میں آئے, انشاءاللہ کل وہ آپ کا محتاج ہوگا اور آپ کو ڈھونڈنے کے لیے چراغ جلا کر کے آپ کو ڈھونڈیں گے. وہ پریشان رہیں گے. جیسے اور جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کہیں میلاد کروانا ہو, پروگرام میں کروانا ہو, جلسہ کرنا ہو, جمعہ پڑھوانا ہو تو 70 مرتبہ جاتے ہیں خوشامد کرنے کے لیے, ہمارے یہاں پروگرام میں چلیے گا, ہمارے یہاں پروگرام میں چلیے گا. پیسوں دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی 25 مرتبہ خوشامد بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقار کو باقی رکھا, اپنی عظمت کو باقی رکھا, اپنے علم کی دبدبہ کو باقی رکھا. اگر علم کو حقیر سمجھ لیں گے تو پھر ہماری عزت خاک میں مل جائے گی. اس لیے علماء کی عظمت کو سمجھیں. علماء حضرات, ائمہ حضرات اس بات کو ضرور سمجھیں کہ ہم کو خود سنبھلنا ہے, ہم کو خود سدھرنا ہے, ہم کو کام کرنا, ہم کو تجارت کرنا ہے. امامت کرنا یا مدرسے میں پڑھانا یہ کوئی فرض عین نہیں ہے. بعض لوگ ہیں پڑھائیں گے, آج کل مجبوری میں ہی مدرسہ میں پڑھاتے ہیں یا مسجد میں لوگ امامت کرتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا بہت قریب جا کر کے, بہت پرکھا, بہت دنیا گھما, وہ سمجھ لیا, وہ مجبوری میں آج رہ رہے ہیں جس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم کو لگتا ہے اگر کچھ پیسے ہو جائے ان کے پاس تو امامت کرنا چھوڑ دیں گے, مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دیں گے. اس وجہ سے کہ ان کا ویوہار صحیح نہیں ہے, ان کا اخلاق صحیح نہیں. ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے یہاں پورے مہینہ امامت کرتے ہیں, مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. غنیمت سمجھنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اتنی لمبی, اتنی ہارڈ ڈیوٹی دنیا کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو بھی سہولت ہو وہ سہولت دینی چاہیے. باہر میں دیکھیں جا کر کیسی کیسی سہولتیں دیتے ہیں, باہر جا کر کے گھومیں, 25-50 مسجدوں کا سفر کریں, دیکھیں وہاں جا کر کے علماء کو کتنی عزت سے رکھتے ہیں, کتنی تعظیم کرتے ہیں, کتنی سہولتیں دیتے ہیں. ہم نے حیدرآباد میں دیکھا ایک حافظ کو تنخواہ 10 سے 12 ہزار روپیہ تھی آج سے 10 سال پہلے, لیکن وہ ہر مہینہ میں مسافہ میں ان کو 30-30, 40-40 ہزار روپیہ ہو جاتا تھا, اور رمضان میں 1-1 لاکھ روپیہ پورا ہو جاتا تھا. صرف سورۃ تراویح پڑھاتے تھے, تب یہ حال تھا. تو علماء کی عزت لوگ کرتے ہیں کرنے والے, اور جو علماء کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں, ان کو ذلیل کرتے ہیں, ان کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑ جاتے, تو ایسے آدمی پر اللہ کی, رسول اللہ کی لعنت ہوتی ہے, تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. علماء سے کبھی بغاوت مول نہ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن عالماً اقد عالماً او متعلماً او مستمعاً, کہ تم عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ, یا ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اگر اس کے علاوہ بنو گے, یعنی ان پر اعتراض کرنے والے, کیل و کال کرنے والے, نفرت کرنے والے, ان کے راستے روکنے والے, ان کو پاؤں کھینچنے والے, تو اس کے لیے ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت, ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں, بہت تجربے کی بات ہم نے بتائی ہے. اس میں جو آپ کو لگے کہ سخت جملہ ہے تو میں ائمہ سے, علماء سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن ہاں اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری عزت باقی رہے. اور عوام الناس کی اصلاح کے لیے ہمیں فکر کرنی ہوگی. جب تک ہم کسی سے فکر نہیں کریں گے, صرف مسجد کے ہی امام بن کر کے مسجد کے 4 دیواری میں بند ہو رہیں گے, تب تک امت مسلمہ کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آنکھ بند کر کے, کان بند کر کے ہم کو گھیرے ہوئے نہیں رہنا ہے, باہر نکلنا ہے, وہاں ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کروانے کی کوشش کرنا ہے, برائیوں سے لوگوں کو روکنے اور رکوانے کی کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ ماحول بدلے گا, ترقی ہوگی. لیکن ہاں بزنس میں ضرور علماء کی جماعت جائیں تاکہ کل ہو کر کے آپ کی عزت سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانتے ہیں ایک امام کو صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ ایک دن فجر کی نماز نہیں پڑھا پائے تھے. احتلام ہو گیا ہوگا, ناپاک ہوں گے, شرعی عذر کوئی پیدا ہو گیا ہوگا, اس لیے ان کو نکال دیا گیا. ایک امام کو صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ ہوٹل میں کھانے کے لیے چلے گئے تھے. ایک امام کو اس لیے مسجد سے نکال دیا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں 10 دن کی چھٹی پہ چلے گئے تھے. 20 سال سے وہ امام تھے مسجد کے اندر.
ایک امام کو اس لیے نکال دیا گیا کہ مسجد میں 15 سال سے رہ رہے تھے، گھر میں حادثہ ہو گیا، اچانک اس میں گئے، 2-3 دن تاخیر ہو گئی، اس لیے ان کو نکال دیا گیا۔ ایک عالم بچی کی شادی میں اپنی مجبوری اور بے بسی کو سیکریٹری کے سامنے ظاہر کیا کہ 50,000 روپیہ ہمیں چاہیے، بچی کی شادی ہے اور 10 دن کی چھٹی بھی چاہیے۔ انہوں نے نہ تو 50,000 روپیہ دیا اور نہ چھٹی دی، اور ضرورت پر جب بول کے گئے تو ان کو نکال دیا گیا۔ اے بھائیو، کتنی ذلت برداشت کریں گے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب علماء کی عزت ہی نہیں کریں گے لوگ، تو ایسے آدمی کو نماز پڑھا کے فائدہ کیا ہے؟ جو اپنے پیشوا امام کو مانتا ہے، امام کو آگے مصلی پر رکھتا ہے، وہ آج مفلس ہے، فقیر بنا ہوا ہے، ذلت کی زندگی جی رہا ہے، 50 سال نوکری کرنے کے بعد ایک گھر نہیں بنا پاتے ہیں۔ ان کی یہاں اتنی پریشانیاں ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ عالم بنانا ہی نہیں چاہتے بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کے امام بنیں گے، اب مدرسہ کے مدرس بنیں گے، ان کی تنخواہ 5-10 ہزار روپیہ ہوتا ہے، اس سے کیا کریں گے؟ بیٹی کو ہمارے کیا کھلائیں گے؟ اب تو رشتہ بھی دینا منع کر دیا لوگ، تو ہمارے بیٹی کو کیا کھلائیں گے؟ بچے کی کیسے پرورش کریں گے؟ میرے بھائیو، یہ اور بات ہے کہ اللہ کی مہربانی اس کے اوپر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مہنگائی کے زمانے میں اس سے ہونے والا کیا ہے؟ من جد وجد، جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی ملے گی، یہ فیصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ حسنہ والی زندگی عطا فرمائیے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، تجارت میں لگنا پڑے گا، دوسرے کاموں کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑے گا۔ نماز پڑھنا فرض ہے، جو پڑھے ہیں دوسروں تک پہنچانا فرض ہے، وہ ہر میدان میں کر سکتے ہیں۔ باقی جو حضرات ہر حال میں اس کام کو کر رہے ہیں، میں ان سے عاجزاً درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں جمیں، اس فیلڈ میں رہیں، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں اور اللہ سے جم کر کے دعا کریں، اللہ راستہ کھولے گا۔ کہیں بھی جم کر کے رہیں گے راستہ کھل جائے گا، اللہ راستہ کھولتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں، لیکن پہلے جمیں تو، برداشت کر کے رہے تو، اور پھر یہ ہے کہ جو جیسے کہیں ویسے مان لے، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہر آدمی اسٹرائک کرتا ہے، اسکول والے ہو، وکلا حضرات ہو، ٹیچرز ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر حال میں اگر سالانہ 4,000 5,000 10,000 نہیں بڑھا تو دیکھ لیجئے کیا کرتے ہیں وہ لوگ۔ ارے ہم اسٹرائک نہیں کر سکتے، چھٹی پہ نہیں جا سکتے ہیں، کم سے کم بول تو سکتے ہیں کہ میری تنخواہ بڑھائیے، بول تو سکتے ہیں مہنگائی کا لحاظ کیجئے، بول تو سکتے ہیں ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بیوی ہیں، پڑھائی ہوتی ہے، کم سے اتنا تو خیال رکھیں۔ بہرحال بات کڑوی اگر ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن حق بات یہی ہے جو میں نے بیان کیا، بہت حق بات میں بول رہا ہوں۔ یہ زمانے میں ہم نے گھوما ہے، ہم بہت سارے ائمہ سے خبر لیتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، کوئی اچھی بات کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر جگہ سیکریٹری کی شکایت، صدر کی شکایت، متولی کی شکایت۔ کیوں ایسے نکمے متولی ہوتے ہیں جو ایک عالم کی عزت نہیں کر سکتے؟ ہم نے حیدرآباد گوا میں دیکھا ہے کہ سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں امام کے لیے، اتنی تعظیم، اتنی عزت، فیملی روم ان کے لیے ہر چیز کا ویوستھا، پانی کا ویوستھا، جو جب چاہیں ان کے لیے ہر چیز مہیا ہوتا ہے۔ علماء کیسی عزت کرتے ہیں، سعودیہ میں دیکھ لیجئے کیسی عزت ہے، ایک بادشاہ کی اتنی عزت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال ہم نے علماء کی عزت کو گھٹایا، جس کی وجہ سے ہماری یہ نوبت ہے، یہ حال ہو رہا ہے۔ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، ہمیں اپنی حالت کو تھوڑا سا سدھارنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بتائیں کہ کیا امام علماء انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ضرورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ
ہر چیز کی سہولتیں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کے خاندان نہیں ہیں؟ امامت کرنا ہے تو رشتہ کو چھوڑنا پڑے گا، امامت کرنا ہے تو جنازہ رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا، امامت کرنا ہے تو شادی بیاہ کو بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ یہ کون سی نوکری ہے بھائی؟ آج یہ نوبت ہے۔ آج ایک مفتی صاحب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے امامت چھوڑ دی، اب کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام بنے ہوئے تھے، قید میں تھے۔ اور انہوں نے ایک بات بتائی کہ لوگ امام کی حاضری لینے کے لیے جاتے ہیں، لوگ امام کی حاضری لینے کے جاتے ہیں، اس سے بڑی شرمندگی کو اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو مہینہ مہینہ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ ایک دن جاتے ہیں دیکھنے کے لیے امام صاحب ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کے بارے میں فتنہ پھیلاتے ہیں کہ امام صاحب چھٹیوں میں رہتے ہیں، امام صاحب رہتے ہی نہیں ہیں۔ امام کے ساتھ چاہے کسی طرح کی ضرورت ہو، پروگرام ہو تو وہاں جانا ہے، میلاد ہو تو وہاں جانا ہے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں جانا ہے، کوئی میٹنگ ہے تو وہاں جانا ہے، جوڑ ہے تو وہاں جانا ہے، مشورہ ہے تو وہاں جانا ہے، لیکن کوئی نہیں جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کریں گے۔ اگر چل جائیں تو پیچھے سے تنقید کریں گے۔ شرم آنی چاہیے، ایسی حالت میں شرم آنی چاہیے۔